بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 2 جون ہے، سال 2022۔ سمیع ابراہیم کے ساتھ عمران خان کے انٹرویو کے بعد رات گئے عمران خان اور جنرل باجوہ کی کھلی لڑائی کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ کپتان کے خلاف منصوبہ ساز رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ شہباز زرداری اچانک گھبرا چکے ہیں۔ گیم کیسے الٹ گئی ہے، بڑی عام تفصیل ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، آپ کو علم ہے انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی ہے، جہاں پر جو معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، سی پیک بھی ختم ہو گیا ہے، جو خارجہ محاذ پر مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات سرد موری تک لے جانے کے اندر کوشش کی ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس حکومت کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ جس طرح ایک آپریشن رجیم چینج کے ذریعے حکومت الٹی تو ان کو توقع تھی کہ عمران خان 2-4 جلسے کریں گے، چپ کر جائیں گے اور عوام گھروں کے اندر بیٹھ جائے گی، لیکن وہ تمام کیلکولیشن جب غلط ہوئی ہیں اور ابھی حالیہ لانگ مارچ کے اندر جس طرح شیلنگ کی گئی، ظلم و بربریت کی گئی، اس کے ساتھ جو امپورٹڈ حکومت پر تو عوام کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت نشانے پر آ چکی ہے اور ان سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ شاید اس امپورٹڈ حکومت کو اس پاکستان کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے معاونت کی ہے۔ آپ کو اس سازش کو روکنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو کامیاب ہونے دینا چاہیے تھا۔ اب اس تناظر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو انٹرویوز دیتے ہیں اس کے بعد ایک ہائپ بنتی ہے، اس میں سے کچھ الفاظ وہ چرائے جاتے ہیں، ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور پھر ایک عجیب قسم کا بیانیہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رات کو سمیع ابراہیم کو عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے الفاظ بڑے واضح تھے، حالانکہ کئی مرتبہ وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، لیکن خاص قسم کی ہدایات ہوئی، پھر اس پر اسپیشل ٹرانسمیشن شروع ہو گئی۔ آصف زرداری اور شہباز شریف وہ متحرک ہو گئے اور اب وہ ناکامیاں جو انہوں نے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، آٹا، گھی، دالیں، اور آگے جو طوفان آنے والا ہے اگلے بجٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ 1 ارب سے لے کر 1.25 ارب روپے کے اشتہارات اس وقت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو دیے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا کو جب اس طرح کی ہڈی ملی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ مہنگائی کو ڈسکس کرے، عوامی مسائل کو ڈسکس کرے، اور جو عمران خان کی حکومت کے اندر جو جی ڈی پی 6 تک چلا گیا تھا اور اس کے ساتھ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا، ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، فارن ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہوا، میڈ ان پاکستان کے تحت بہت سارے پروڈکٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بنانی شروع کر دی گئی۔ اسی طرح فیس بک اور باقی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی تھی۔ اب بڑھتا ہوا ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو جب روکا ہے تو ساتھ ہی روزانہ میڈیا کو اشتہارات، اور اس کی وجہ سے اب کتنے لوگ مہنگائی پر بات کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے اس حکومت کی نااہلی پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اوقات ہے اصل میں ان کی، جب ان کو آپ ہڈی دے دیں گے تو پھر یہ 95% جو اینکرز جو بڑے بڑے یہاں پر دعوے دار تھے وہ اب اس مہنگائی پر، بیڈ گورننس پر اور روز جو جھوٹ بولتی ہے امپورٹڈ حکومت اس پر پروگرام نہیں کرتے، چونکہ اس کے لیے ہے کچھ نہیں اور اب پھنس گئے ہیں۔ اور عوام نے جو ان کا حال کرنا ہے اگلے الیکشن کے اندر وہ بھی واضح ہے، اور پھر جس طرح لانگ مارچ پر شیلنگ ہوئی، یہ تمام تر بدماشیاں جو ہے وہ ایک ریاست کے اوپر جس طرح اس نے قبضہ جمایا ہے، اور کرپٹ چور ڈاکو لٹیرے وہ عوام نہیں بھولے۔ اب اور کوئی حل نہیں ہے، لہذا عمران خان کی جو شخصیت ہے اس کو مسلسل ٹارگٹ کیا جائے۔ عوام جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، ان کو توقع تھی 2-4 جلسوں کے بعد معاملات نارمل ہوں گے، نارمل بھی نہیں ہو رہے۔ تو عمران خان سے ایک لوگوں کی عقیدت ہے، وہ اس کو محب وطن لیڈر سمجھتے ہیں اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر ان چوروں ڈاکوؤں کے جو ہے وہ مقابلے میں۔ اور لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر عمران خان اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے اور آپ کو کوئی اختلاف تھا تو کم از کم متبادل تو کوئی ایسی شخصیت ہوتی، اور متبادل آپ نے زرداری کو اور وہ لوگ جو پاک فوج کو اور اداروں کو گالیاں دیتے رہے ان کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں۔ یعنی آج علی وزیر، محسن داوڑ اور یہ لوگ جو ہیں منظور پشتین، اختر مینگل، مریم نواز، نواز شریف، یہ محب وطن بن گئے ہیں اور عمران خان کو غدار بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کتنی انہونی ہے۔ اور رات کو جو عمران خان نے سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا ہے
اس کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، پھر ٹی وی چینلز کے اندر اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوئی۔ کیا یہ سازش پوری جو منصوبہ سازی ہے یہ کیسے آئی ہے؟ اس سے پہلے توشہ خانہ، فراق گوگی، مبینہ ویڈیو آڈیو، پھر اسلحہ کا الزام، پھر لانگ مارچ پر مختلف طرح کے الزامات، یہ سارے ناکام ہوئے۔ اب جو ہے توہین مسجد نبوی وہ بھی الزام لگا دیا، وہ بھی ناکام ہوا۔ عوام نے کہا کہ یہ ایک منصوبہ ہے۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے، جو بیان دیا عمران خان نے، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں پوری تفصیل دے چکا ہوں۔ اب بیان یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، ملک بھی تباہ ہوگا، اور فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ پاکستان اگر دیوالیہ ہوتا ہے، یعنی یہ عمران خان نے واضح طور پر معاشی حوالے سے بات کی ہے، جو حالات ہو گئے ہیں، جس طرح پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس معاشی اعتبار سے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا ادارہ جو کہ فوج ہے وہ پہلے متاثر ہوگا۔ دیوالیہ ہوئے تو ہم سے وہ کنسیشن لی جائے گی جو یوکرین سے لی گئی، یعنی ڈی نیوکلیئرائزیشن، اور جب پاکستان نیوکلیئر پاور نہیں رہے گا تو میں آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ بیرونی تھنک ٹینکس کے ملک توڑنے کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے سامنے کئی سازشیں آتی ہیں، کئی سٹڈیز آتی ہیں فارن لیول کی۔ اس تناظر کے اندر انہوں نے بات کی کہ ملک اگر معاشی طور پر دیوالیہ کرنا، جو بھارت ہے، اسرائیل ہے، جو امریکہ ہے، یہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے، انہوں نے ذکر کیا، اور یہ پاکستان کو 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کریں گے، لیکن ہماری ایک مضبوط فوج ہے، اور یہ فوج نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے، تحریک انصاف نے جوڑا ہوا ہے۔ اب اس بیان کو توڑ مروڑ کر، جو کہ معاشی دیوالیہ پن کے پرسپیکٹو کے اندر یہ پوری بات کی گئی تھی، تو کہا گیا جناب ٹوٹ پڑو عمران خان پر۔ اور اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بات عمران خان نے کی ہے، یہی بات جنرل باجوہ نے بھی کی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ٹویٹ ہے، اور اس کے اندر وقت نیوز کی یہ خبر ہے، یہ 11 اکتوبر 2017۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ روس کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہ تھی، کمزور معیشت کے باعث ٹوٹا۔ تو جب ملکوں کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو جنرل باجوہ نے بھی 2017 میں جو سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا تھا کہ روس کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، کمزور معیشت کے باعث ٹوٹا۔ پاکستان یعنی اگر معیشت کمزور ہوگی تو یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بات ایک جنرل، ایک فلسفیانہ بات ہے، کوئی یہ عمران خان کی خواہش تھوڑی ہے، کوئی وہ الطاف حسین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کوئی اس کو مریم نواز کے ساتھ۔ اللہ کی شان دیکھیں، یعنی کس طرح کے لوگ اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ اب جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ترجمانی مریم نواز کرے گی، یعنی یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اب سارے جو صحافی طبقہ ہے، جنہوں نے مہنگائی پر بات کرنی تھی، جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی پر بات کرنی تھی، چونکہ میڈیا کو ہڈی لگا دی گئی ہے، روز اشتہارات مل رہے ہیں، 1.25 ارب کے قریب دعویٰ آیا ہے کہ یہ اشتہارات پر خرچ کر دیا گیا ہے۔ تو اب ان کی ٹون چیک کریں، بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی اگر منظور پشتین بیان دیتا، کوئی کہہ رہا ہے جی الطاف حسین۔ بھائی عمران خان تو ایک خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ بندے کے بچے بنو، اور ملک کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو جو مسلط کیا گیا ہے، یہ تو ان کا پیسہ باہر ہے، یہ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، انہوں نے ملک کو دیوالیہ سطح تک پہنچانا ہے۔ اور ان سے اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جاؤ، جو ایک جمہوری ڈیمانڈ ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ جو پاکستان کے لوگ آواز اٹھائیں ان پر بدماشی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اب اس کے اندر جو طبقہ ملامتی ہے اور مریم کا جو گروپ ہے، چونکہ وہ بڑا ہوشیار گروپ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی صحیح لڑائی کرنی ہے۔ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ وہ طاقتور ہیں، اور احتساب جو ان شریفوں کا ہونا تھا، زرداریوں کا ہونا تھا، وہ انہوں نے روکے رکھا ہے، یہ تاثر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور حالانکہ پاکستانی عوام کو یہ سارے تماشے تقریباً پتہ ہے، لیکن اپنا چونکہ ادارہ ہے اور لوگ احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے عمار یوسف ہے،
وہ کہتے ہیں ARY سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان نے آج کوئی نئی بات نہیں کی، اپنی پچھلی تقاریر میں بھی کئی بار عمران خان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر فوج نہ ہو تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ شیطان کے کعبے میں آ کر کچھ چینل آج کی تقریر کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ آصف زرداری نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اندازہ کریں، اور جو وہاں پر ترکی سے ایک بیان شہباز شریف نے داغ دیا ہے کہ جناب میں ادھر ترکی کے دورے پر ہوں، یہ آپ ملک کو توڑنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واہ بھائی واہ، یعنی ایک بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ کو متنازع بنانا اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کو لڑا دو، اور یہ کوئی حماقت میں تو سمجھتا ہوں یہ ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ ذرا سنیں گے کہ یہ بلاول جو ہے اس نے کیا بات کی تھی، یہ ذرا اس پر۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر کربلا کا بنگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، اسرائیلی دیش بھی بن سکتا ہے، دونوں کا دیش بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ اب جو اس سے سخت سٹیٹمنٹ ہے، عمران خان تو اور اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں، لیکن بلاول جو ہے انہوں نے واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی کو سائیڈ پر لگایا گیا تو پھر سندھو دیش بنے گا، پشتون دیش بنے گا، سرائکی دیش بنے گا، تو 3 ٹکڑے کرنے کا جو بیان ہے، اور یہ ایک آلریڈی بلاول دے چکا ہے، لیکن ہڈی لگی ہوئی ہے، اس لیے بلاول کے خلاف بات نہیں کرنی۔ بلاول اس وقت ان کے چند ابے ہیں، یہ جو میڈیا والے ہیں، چند اینکر ان کے ابے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں 2-4، ان کے خلاف بات نہیں کرنی۔ حالانکہ جو پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ جو آنسو گیس اور شیلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سندھ کے اندر، جو جمہوریت کے چیمپئن بھی بنتے ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ڈنڈے برساتے ہیں، ٹیچرز ہوں، کوئی وہاں پر ٹرانسپورٹرز ہوں، جو بھی پرامن احتجاج کرتا ہے۔ اب جو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سلیم صافی کہتا ہے کہ آئین کی رو سے فیصلے کرنے کا اختیار منتخب حکومت کا کام ہے یا پھر عدلیہ کا۔ کیا یہ بیان آئین سے متصادم نہیں؟ اگر کوئی اور لیڈر یہ بیان دیتا تو کیا ہماری عدالتیں اسے معاف کر دیتی؟ اب عمران خان کو غدار بنانے کی یہ پوری ایک مہم ہے، اور شاہزیب خان زادہ جو پہلے بڑا LNG پر پروگرام کرتا تھا، لیکن موجودہ حکومت کے اندر چونکہ پیسہ پھینک رہے ہیں، یہی ان کی میڈیا مینجمنٹ ہے۔ مریم کی جو ہڈی پھینکنے کی میڈیا مینجمنٹ، جو آڈیو لیک ہوئی، کتنوں نے اس پر بات کی ہے۔ اس سے پہلے ملک ریاض اور زرداری کی آڈیو کے بڑے چرچے ہوئے۔ تو یہ بددیانت خائن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی یہ تمام جو سازش ہے لڑائی کروانے کی، یہ ناکام ہو گئی ہے، چونکہ عوام بیدار ہے۔ اور جو اس وقت عام پاکستانی عمران خان کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اور وہ کھڑا ہے، اس کا کوئی توڑ اس وقت ان الیکٹرانک میڈیا کے بکاؤ صحافیوں اور چینلز کے پاس نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر گھبرائی ہوئی ہے۔ کپتان کے خلاف یہ ایک پورا منصوبہ، یہ رنگے ہاتھوں یہ سارے صحافی جو ہے 2 نمبر یہ پکڑے گئے ہیں، اور کھلی لڑائی کی جو سازش تھی وہ بالآخر ناکام ہوئی ہے۔ اب شاہزیب خان زادہ کہتا ہے عمران خان اپنے آپ کو نیشنل انٹرسٹ تصور کر رہے ہیں، فوج کو ان کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں تباہ ہونے اور ملکی معیشت کی تباہی اور ملک کے 3 ٹکڑے ہونے کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بیانیہ کیوں غلط ہے اور کیوں ان کے آس پاس کے لوگوں کو انہیں سمجھانا چاہیے؟ اب بھائی یہ تو 200 سے اوپر جب ڈالر گیا ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، جس طرح ملک کے معاشی صورتحال ہے، پھر انہوں نے لوٹ مار بھی کرنی ہے، تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو یہاں پر کی جا رہی ہے۔ غریدہ فاروقی بڑی فیورٹ ہیں شہباز شریف کی، وہ کہتی ہیں کیا فوج کے تباہ ہونے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے، ملک کے نیوکلیئر طاقت کو ختم کرنے کے خطرناک ترین بیان کے بعد یہ بھی برداشت اور صبر و تحمل جاری رہے گا اور محض بیانات پر اکتفا کیا جائے گا؟ کیا حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ اب یہ اندازہ کر لیں، یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں، یعنی یہ جو خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں اور روز ڈرامے کرتے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے میں اس وقت ترکی میں معاہدہ کر رہا ہوں، اور عمران ریاضی ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ واہ، اب یہ پورا ایک جو جتھا ہے، یہ خونی جتھا صحافیوں کا، اس کو آرڈر ملا کہ پڑھ جاؤ، یعنی ٹوٹ پڑو عمران خان پر،
اور یہ آپ ٹوٹ پڑو گے تو عمران اور باجوہ کی لڑائی کرواؤ، اور اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ کوئی خواہش کا اظہار تھوڑی کر رہا ہے، وہ کوئی دھمکی تھوڑی دے رہا ہے بھائی، وہ تو ایک الارمنگ سچویشن بتا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کی طرف جس طرح یہ لوگ لے جا رہے ہیں اگر لے جائیں گے تو اس کے یہ نتائج ہیں، اور جان بوجھ کر یہ جو بھی پلاننگ بنائی گئی ہے عوام نے پوری طرح یہ سازش اور منصوبہ ناکام بنا دی ہے، اور آئندہ بھی یہ حرکتیں جو ہے وہ ناکام ہوں گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔